بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، تمہارے متبنہ بیٹوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، لیکن اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تم متبنہ بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے بلاؤ، یہی اللہ کے نزدیک سب سے انصاف کی بات ہے، درست بات ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر زمانیہ جاہلیت کی 3 رسموں کی تردید فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پہلی رسم یہ تھی کہ اگر ان میں کوئی زیادہ ذہین ہوتا تو اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کی تردید فرمائی کہ یہ بالکل باطل خیال ہے، غلط نظریہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک انسان کے دل میں، سینے میں اللہ نے ایک ہی دل بنائے۔ ان کے اندر دوسری رسم یہ تھی کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو اپنے ماں کے برابر کہتا، یعنی یوں کہتا کہ انت علی کظہر امی، تو میرے نزدیک میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے، جس کو وہ لوگ زہار کہتے تھے، تو کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تھا، اس طرح کا جملہ کہہ دیتا تھا، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیوی اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر اسی کی تردید فرمائی کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اے لوگو جن سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے، سگی ماں کی طرح تم پر وہ حرام نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رسم کی تردید فرمائی وہ رسم ایام جاہلیت میں یہ تھی کہ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا، جسے منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، متبنہ بیٹا کہتے ہیں، لے پالک بیٹا کہتے ہیں، تو اس کو اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا تمام احکام میں، حتیٰ کہ میراث میں بھی سگے بیٹے کی طرح اسے حصہ دیا جاتا، اور جو پالنے والی ماں ہوتی اس کو حقیقی ماں سمجھا جاتا، اس ماں کی بیٹیوں کو حقیقی بہنیں سمجھا جاتا۔ اگر کسی بچی کو گود لے لیا جائے، اسے پالا جائے، تو پالنے والے باپ کو سگا باپ سمجھا جاتا، اور اس باپ کے بیٹوں کو سگا بھائی سمجھا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر اسی کی تردید فرمائی کہ ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ تمہارے منہ بولے بیٹے، لے پالک بیٹے، متبنہ بیٹے تمہارے سگے بیٹے ہرگز نہیں ہیں، تم ان کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف پکارو، ایسا مت کہو کہ یہ پالنے والے کا بیٹا ہے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود لے لیا تھا، انہیں اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم نے یہ عادت ترک کر دی۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس آیت سے معلوم ہوا
کہ اگر ہم کسی دوسرے کے بچے کو گود لے لیں تو وہ ہمارا حقیقی اور سگا بیٹا نہیں ہوتا، اسی طرح کسی دوسرے کی بچی کو ہم گود لے لیں تو وہ ہماری حقیقی اور سگی بیٹی نہیں ہوتی، لہٰذا ہماری میراث میں وراثت میں اس بچے کو اس بچی کو حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حقیقی بیٹے کے جو محارم ہیں وہ اس لے پالک بیٹے کے لیے محرم نہیں بنیں گی۔ اب مثال کے طور پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لے پالک بیٹے کے سامنے پالنے والی ماں پردہ نہیں کرتی اور اس کی بیٹیاں بھی اسے پردہ نہیں کرتی۔ اسی طرح سے اگر بچی کو پالا جائے تو پالنے والی ماں کے جو بھی بیٹے ہیں وہ اس بچی سے پردہ نہیں کرتے اور باپ بھی اسے پردہ نہیں کرتا، بلکہ حقیقی بچے کی طرح اسے سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے درمیان یہ رسم یہ بھی ہے کہ جو بھی پالتا ہے اسی کی طرف نسبت کر کے اسے پکارتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے سمجھنا یہ ایام جاہلیت کی رسم ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس ایام جاہلیت کی رسم کو ترک کرنا چاہیے، اللہ کے اور رسول کے حکم کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔